بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کا نام لمک بن متوشلخ بن اخنوخ جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے، بن یرد بن مہلابیل بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 آباء و اجداد ہیں، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان بھی 10 آباء و اجداد ہیں۔ معزز سامعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرون یعنی 10 آباء و اجداد ہیں، اور سب کے سب دین حق پر قائم تھے۔ آپ علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا گیا، اور سارے 900 سال آپ اپنی قوم میں ٹھہرے رہے اور اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے۔ طوفان کے بعد آپ 250 سال زندہ رہے۔ آپ کی کل عمر 1240 سال تھی، اگرچہ اس میں اور قول بھی ہیں، لیکن زیادہ طور پر اسی قول کو صحیح کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین، حضرت نوح علیہ السلام نے سارے 900 سال اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت اور گناہوں سے باز رہنے کی تبلیغ فرمائی، اور ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے ظاہر طور پر ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو ہٹایا نہیں جاتا۔ کاش کہ تم جانتے، اگر تم نے اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت کی تو میں قیامت کے دن بہت بڑے عذاب کا تمہیں خوف دلاتا ہوں۔ معزز سامعین، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور صرف اسی سے ڈرنے اور اس کے بغیر اور کسی کی عبادت کرنے پر، دین و دنیا کی تباہی سے ڈرانے پر کوئی اجرت، کوئی مال، کوئی دولت کا مطالبہ نہیں کیا۔ اگر تم نے اس راہ کا تعین کر لیا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں تو تمہاری کامیابی ہے، ورنہ تم ذلیل ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، دین و دنیا کے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام تم تک پہنچانے میں مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، کسی منصب، مال و دولت کے حصول کا کوئی لالچ نہیں، صرف اللہ کے حکم سے اللہ کی رضامندی کے لیے تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اجر و ثواب عطا کرنا ہے، اللہ کی بے حساب رحمت کے ہوتے ہوئے مجھے تم سے کچھ غرض نہیں۔ معزز سامعین، آپ نے سارے 900 سال دن رات تبلیغ کی، لیکن قوم قریب آنے کی بجائے دور ہوتی گئی۔ آپ کی تقریر کو نہ سننے کی غرض سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے، آپ سے نفرت کرتے ہوئے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے۔ جیسے جیسے آپ تبلیغ فرماتے رہے، قوم کے دور ہونے میں کمی آنے کی بجائے زیادتی ہوتی رہی۔ اللہ کے نبی کی قوم پر شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ ان کو اس راہ پر چلانا چاہتے تھے جس پر چلنے سے ان کو نجات حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ لیکن قوم کی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ آپ سے اس قدر نفرت کرتی ہے کہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، آپ کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی۔ وہ کانوں میں اس لیے انگلیاں ٹھونس رکھتے تاکہ آپ کا کلام، آپ کے پیش کردہ دلائل کو نہ سن سکیں، اپنے چہروں کو ڈھانپ کر رکھتے کہ معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی شکل بھی نظر نہ آئے۔ اللہ کا جن پر فضل ہو وہ اللہ والوں کی باتیں سن کر ایمان لاتے ہیں، گناہوں سے باز رہتے ہیں، نیکی اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جو شیطان کی گرفت میں ہوں وہ ہدایت دینے والوں کو ملایت، قدامت پسندی کا نام دے کر دین کے باغی ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود ایمان لانے والوں کا مختصر گروہ نظر آتا ہے۔ 3 آپ کے بیٹے سام، حام، یافس اور 3 ان کی بیویاں اور 1 حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ اور 70 مرد عورتیں، یعنی ایماندار لوگ کشتی پر بھی سوار تھے، یعنی بما نوح علیہ السلام کل 78 آدمی کشتی میں سوار تھے، جن میں مرد اور عورتیں برابر تعداد میں تھے۔